خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اسلام آباد میں اہم سفارتی سرگرمیاں۔ مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ سعودی وزیر خارجہ صبح پہنچیں گے۔ اہم بیٹھک کی تیاریاں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس 2 روز جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے 1 گھنٹے طویل ٹیلی فونک گفتگو۔ مسعود پزشکیان نے جنگ کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف قرار دے دیں۔ مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی ضروری ہے۔ ایرانی صدر کی گفتگو۔ امید ہے اجتماعی کوششوں سے کشیدگی کے خاتمے کی کوئی مؤثر راہ نکلے گی۔ شہباز شریف پرعزم۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کا 30واں روز۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں تیزی۔ بو شہر میں جوہری تنصیبات کو تیسری بار نشانہ بنایا گیا۔ شہری آبادی پر بھی بمباری۔ زنجان میں بمباری سے 11 سال کے بچے سمیت 5 افراد شہید، 13 زخمی۔ تہران میں انجینئرنگ یونیورسٹی پر بھی حملہ۔ کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ اصفہان میں بھی بمباری۔ صوبہ کرمان شاہ میں رہائشی علاقے پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد سمیت 13 شہری جاں بحق۔ ایران کے بھی اسرائیل پر بھرپور جوابی وار۔ تل ابیب اور وسطی اسرائیل میں کئی میزائل اہداف پر جا لگے۔ متعدد مقامات پر آگ لگ گئی۔ اسرائیلی حکام نے 1 ہلاکت اور درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی میزائلوں سے اسرائیلی علاقے بیت شمیش میں بڑی تباہی۔ کئی فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا۔ 100 سے زائد گاڑیاں تباہ، 11 افراد زخمی۔ اسرائیلی حکام کی مجموعی طور پر 5000 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ ایران کے خطے میں امریکی اہداف پر بھی حملے۔ مختلف مقامات پر 500 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ۔ سعودی عرب میں امریکہ کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملے میں 24 سے زائد امریکی فوجی زخمی۔ ایران نے حملے کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دیں۔ 3 ری فیولنگ طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کویت میں امریکہ کے 6 بحری جہازوں پر حملہ۔ عمان کی سلالہ بندرگاہ سے کچھ دور بھی امریکی بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے خلیفہ اکنامک زونز کے قریب 2 مقامات پر آگ لگ گئی۔ 5 بھارتی شہری زخمی ہوئے۔ بیلسٹک اور القدر 380 کروز میزائلوں نے ابوظہبی میں امریکی اڈے اور دبئی کے ساحل پر امریکی ڈرون یونٹ کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ بحرین امریکی 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹر اور صنعتی تنصیب پر بھی حملے۔ امریکی فوجی اڈے میں آگ لگ گئی۔ بحرین کے سرحد پر فیکٹری اور پاپکو ریفائنری پر بھی حملے۔ جنگ کا دائرہ وسیع۔ یمنی حوثی بھی ایران کی حمایت میں جنگ میں شامل۔ اسرائیل پر پہلا میزائل حملہ۔ واضح کر دیا حملے جاری رہے تو مشرق وسطی کی جنگ میں براہ راست شامل ہو جائیں گے۔ امریکہ کے نائب صدر جلد ایران سے نکلنے کے خواہش مند۔ فوجی مقاصد حاصل کر لیے۔ ایران سے نکلتے ہی گیس کی قیمتیں دوبارہ کم ہو جائیں گی۔ جے ڈی وینس کا انٹرویو۔ ایران کی حکومت کو کمزور کرنا صدر ٹرمپ کا مقصد قرار دے دیا۔ لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت نہ تھم سکی۔ مختلف علاقوں میں بمباری سے 5 طبی اہلکاروں سمیت 10 افراد شہید، متعدد زخمی۔ میڈیا کی گاڑی پر ڈرون حملے میں 2 صحافی بھی جاں بحق۔ حزب اللہ کے صہیونی فوج پر تابڑتوڑ جوابی حملے۔ ویڈیو جاری کر دی۔ تہران میں پہلی فضائی بمباری کرنے والا امریکی پائلٹ الخرج اڈے پر ایرانی میزائل حملے میں ہلاک۔ عراقی مصنف اور سیاسی تجزیہ کار کے مطابق ہلاک امریکی پائلٹ ٹیلر جیرس نے میناب میں لڑکیوں کے اسکول پر بھی بمباری کی تھی۔ حملے میں 150 سے زائد طالبات شہید ہوئی تھیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے مزید 20 پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی تصدیق۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ برینڈ کروڈ 6% مہنگا، $112 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ WTI بھی 7% اضافے سے $99 فی بیرل ہو گیا۔ قرۂ ارض کو ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کا مشن۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ارتھ آور منایا گیا۔ رات 8:30 سے 9:30 بجے تک غیر ضروری روشنیاں بند رکھی گئیں۔
اور پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کی رونقیں، ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔